السلام علیکم جماعت ناہم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 3 کاہلی پڑھیں گے۔ اچھا، کاہلی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو سست لوگ ہوتے ہیں، جو اپنا کام کاج خود نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے سروں پر تھوپ دیتے ہیں کہ جی بس یہ کام کر لے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی کوے کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہی علیحدہ ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی بھی بیٹھ جائے، اگر ہم لوگ اسے کہیں کہ یہ جا کے کام کر کے آؤ، جیسے کہ ماشاءاللہ سے آج کل ہو رہا ہے کہ اکثر بھائیوں کو کہہ دو، وہ کہتے ہیں نہیں خود ہی کرو اس حساب سے، ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ پانی کا ایک گلاس تک نہیں لیتے، ایسے ہی۔ خیر سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اچھا جی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کہ بالکل ہی نہیں اٹھتا بیٹھتا، نہ کہیں جاتا ہے نہ کچھ اور، کام کاج یعنی کہ کاروبار نہ کرنا، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، یعنی کہ محنت جو کرتا ہے وہ جلدی نہیں کر رہا، مکمل نہیں کر رہا، اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں سستی کرنا، بس بیٹھ گیا ابھی بیٹھ گیا ہوں، جا فلانے تو کام کر رہا، جا فلانے آپ کام کر دو، ایسے کسی کو بھی کہنا یہ کاہلی ہے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ دل کی جو قوتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو دل ہوتا ہے اس کو بیکار چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی کاہلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کی۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنے بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ دلی کوے کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان ہے، اب اسے پتہ ہے، جیسے کہ ہمارے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب کام کرنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کسی طریقے سے بھی پالنا ہے، روٹی کمانی ہے، ٹھیک ہے، ویسے یہ نہیں کہہ رہی کہ کاہلی۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات یعنی کہ وقت بسر کرنے کے لیے روٹی کما کر کھانا نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے، ابھی اکثر لوگ دیکھو تو وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ یعنی کہ زیادہ تر سب بھی لوگ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جو بیٹھ کے ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، کچھ کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وزن اٹھا کے ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، پیٹ بھرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو وہ بمجبوری یعنی کہ اس ٹائم ان کی مجبوری، اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ جو دن میں ایک دن میں 500 روپیہ کماتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت کم کاہل ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت کم سست ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا، محنت کرنا، سخت کام کرنا، جیسے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو وہ یعنی کہ گھر بناتے ہیں، اس میں سیمنٹ بناؤ، مٹی، یہ وہ، اینٹیں اٹھا کے لے کر جاؤ اوپر نیچے، یہ سب، ٹھیک ہے، گویا ان کی طبیعت، ان کا جو ہوتا ہے وہ طبیعت جو ہوتی ہے پختہ عادت ہو جاتی ہے کہ بس یہ میں نے کام کرنا ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں یعنی کہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے جو
دل ہوتا ہے اسے بیکار چھوڑ دیتے ہیں، دل کی قوتوں کو کہ بس ابھی ہمیں پڑے پڑے کھانا مل جائے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ کے کھا لو پی لو، چھوڑ کر کاہل اور وہ یعنی کہ بالکل سست ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل جانوروں جیسی ان کی بری عادت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کام ان کو کہہ دے غصے میں، اوئے تو نے مجھے کیوں کہا، ایسے۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورت کام میں لاوے۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوے کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، یعنی کہ جنگلی۔ انسان بھی مثال اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب اس کے دلی قوے کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنی اندرونی قوے کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ سچے لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید کوئی ایسا ہو جو اپنی عقل ضرورت کو کام میں لاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس ضرورت کے تحت لاتا ہے۔ لیکن انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر ہو جاتا ہے کہ وقتی ضرورتوں کا منتظر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دل کی قوتوں کو بیکار یعنی کہ بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ وہ نہایت سخت کاہل یعنی کہ بہت زیادہ سست اور جنگلی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی جانوروں کی مانند یعنی کہ جانوروں میں سے ایک جانور کے مانند ہو جاتا ہے جب اس کا دل کی حرکت سست ہو جاتی ہے، دل کی قوتوں کی حرکت بالکل سست ہو جاتی ہے اور کام میں وہ نہیں لائی جا سکتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے کہ بس یہ صحیح ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس حساب سے، ٹھیک ہے نا۔ خصلت مطلب ہوتا ہے عادت پڑ جانا، ٹھیک ہے نا، اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے کہ بس وہی وہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اندرونی قوے کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔